جن دنوں حکومت ہند نے اپنی سابقہ پالیسی یعنی عدم مداخلت کو ترک کر کے مداخلت کی پالیسی پر غور شروع کیا تو انہی دنوں ریاست کلات کے باغی سرداروں نے خان کلات کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی اور عام بغاوت کے لیے 25 دسمبر 1875 کا دن مقرر کیا۔ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ ساروان کے سردار ملا محمد خان ریسانی کی قیادت میں کچی پر قبضہ کر کے براستہ بولان، جوان و کشان کلات کی جانب بڑھیں گے۔ سردار گور خان زرکزئی زیری سے عملہ آور ہوں گے۔ سردار آزاد خان نوشیروانی خاران سے سوراب اور پھر کلات کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ کامیابی کی صورت میں خان خداداد خان کو معزول کر کے ان کے بڑے صاحبزادے اور ولی عہد میر محمود خان کو نیا خان کلات مقرر کیا جائے گا۔ سردار ملا محمد خان ریسانی باروزیوں کے ہاں کڑک میں مقیم تھے۔ 18 دسمبر 1875 کو انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے سفر کرنا تھا کہ اس دوران سر رابرٹ سنڈیون سبھی پہنچے اور سردار ملا محمد خان ریسانی کو ملاقات کی دعوت دی۔ چنانچہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر ساروان کے دیگر سرداروں کو بھی بلایا گیا۔ سر رابرٹ سنڈیون کے کہنے پر سرداروں نے اپنے مطالبات تحریری طور پر سنڈیون کے حوالے کیے۔ مطالبات وہی تھے جو 1869 میں میجر ہریسن کے ذریعے خان کلات کو پیش کیے جا چکے تھے۔ سر رابرٹ سنڈیون کے ساتھ جو فوج اور مقامی سرداران آئے تھے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ کیپٹن ویلی صاحب کے زیر کمان چارم پنجاب کیولری اور ایک پلٹن پنجاب کے بلوچ سرداروں میں سے سردار امام بخش خان مزاری، سردار جمال خان لغاری، سردار غلام حیدر خان گورچانی، سردار غلام حیدر خان لنڈ، سردار سکندر خان کوسا، سردار مزار خان لنڈ، جن کے سوار 750 اور 330 پیادے تھے۔ ان کے علاوہ سردار مہر اللہ خان مری، سردار غلام مرتضی خان بگٹی، سردار بلوچ خان اور سردار قادر بخش کیتران، ان سرداروں کے سوار 356۔ اس طرح کل بلوچ سواران 1106 تھے۔ 13 دسمبر 1875 سبی سے ایک قافلہ کلات کی جانب عازم سفر ہوا تو ساروان کے تمام نامی گرامی سردار یعنی سردار ملا محمد خان ریسانی، سردار شادی خان بنگلزئی، سردار جنڈا خان شاوانی، سردار علا ڈنا کورد، سردار سید خان محمد شہی وغیرہ امرکاب تھے۔ بی بی نانی کے مقام سے ساروانی سرداروں کے تحریری مطالبات کی ایک نقل سردار امام بخش مزاری اور سردار جمال خان لغاری کو دے کر خان کے لیے کلات براسا جوان و کشان روانہ کیا گیا اور قافلہ کوئٹہ کی جانب چل پڑا۔ 20 تاریخ کو سریاب پہنچا۔ بارش اور برف کا دور چل رہا تھا۔ اسی دوران 5 افغان تاجر ملاقات کو آئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بحفاظت درہ بولان سے گزارا جائے۔ ہمارے پاس 300 بار اونٹ کا قافلہ ہے اور ہمارے پیچھے کوئی 600-700 بار اونٹ کا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ ساروانی سردار اور مری سنگ و بدرکا کی شرط پر حفاظت کے لیے مستعد تھے، لیکن شال یعنی کوئٹہ کا نائب خان معترض تھا کہ خان نے حکم دے رکھا ہے کہ تمام قافلے شال سے کلات بھیجے جائیں۔ اتورام کا اس بابت ان کی کتاب تاریخ بلوچستان صفحہ 280 ملاحظہ ہو۔ کمال دور اندیشی اور دانائی سے از جانب صاحب بہادر یعنی سنڈیمن اس معاملہ میں کچھ دست اندازی نہ ہوئی۔ سوداگران کو یہ جواب ملا کہ اپنے علاقے میں خان صاحب والی کلات اپنے اختیار سے حکم دے سکتا ہے، ہم واسطے صلاح کے آئے ہیں، پیشتر سر انجام کار و پختہ بندوبست کے اس باب میں کچھ حکم نہیں دے سکتے۔ سوداگران کا اختیار ہے واپس اپنے مسکنات کو جاویں یا خان صاحب کے حکم پر قافلہ کلات کو لے جاویں۔ یہ وہ پہلا کام تھا جس سے ثابت ہوا کہ سر رابرٹ سنڈیون ریاست کلات، اس کے خان، سرداران، قبائل اور عام رعایا کے متعلق اس پالیسی کے مدعی اور حامل ہے۔ سریاب میں قیام کے دوران سرداران امام بخش و جمال خان کا خط موصول ہوا کہ خان صاحب نے ہماری بہت تواضع کی اور جملہ امورات کے واسطے مستعد اور خوش ہیں۔ تب 22 دسمبر مستونگ کو کوچ ہوا۔ 3 دسمبر کو کلات شہر پہنچنے سے 1 میل قبل
ولی عہد محمود خان بما ایک ریجمنٹ رسالہ امرا محمد خان وکیل اور مصطفی فقیر محمد استقبال کو آئے اور بہت شان و شوکت سے شہر کو روانہ ہوا۔ اگلے دن صبح 10 بجے سر سنڈیمن اور ان کے 2 انگریز اور 2 بلوچ سردار خان کے رسمی ملاقات کو میری گئے۔ دن 2 بجے خان صاحب امرا اپنے وزیر و مشیر سنڈیمن کے ڈیرا پر آئے جہاں دربار سجایا گیا۔ صرف رسمی ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ 1 جنوری 1876 کو دربار عام منعقد ہوا جس میں خان صاحب، ولی عہد محمود خان، شہزادہ محمد اعظم جان و شاہ نواز خان، افراد خانہ کرم خان و گاور خان اور سید خان التازی، دیگر افراد نواب محمد خان وکیل، ملا عطا محمد وزیر، سردار نور الدین مینگل، سردار کیسر خان موسیانی، مصطفی فقیر محمد، افغان تاجر عبداللہ خان نورزئی، نائب شال عبداللطیف خان، کمانیر پلٹن فقیر محمد و بخش خان، کمانیر رسالہ امام بخش و فتح شاہ۔ سر رابرٹ سنڈیمن کے ساتھ تمام بلوچ سرداران بشمول ساروان کے تمام سردار تھے۔ دربار کیسے منعقد ہوئی؟ ملاحظہ ہو اتورام کی کتاب کا صفحہ نمبر 285۔ کپتان سنڈیمن صاحب بہادر بما جملہ سرداران ملکی و پہاڑی امرائی خود قریب 11 بجے روانہ ہوئے۔ جب ڈیوڑی پر پہنچے گارد متعینہ نے سلامی کی اور لب فرش تک خود خان صاحب نے استقبال فرمایا۔ اپنے دائیں طرف کپتان سنڈیمن صاحب بہادر کو کرسی نشین کیا۔ بائیں طرف فرزند ارجمند خان صاحب محمود خان ولی عہد زیب کرسی تھے۔ سب سرداران اور رئیسان فرش پر اور سپاہیان گارد و کمانیر فوج کمر بستہ ایستادہ تھے۔ شاہ غاسی علی محمد جس کے ہاتھ میں ایک عصا ملبوس نکرا تھا۔ طریق دربار یہ تھا کہ جب ہر ایک سردار یا کوئی بلوچ دربار میں آتا شاہ غاسی اس کو پیش کرتا اور وہ خان صاحب کے دست مبارک کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر رکھتا اور شاہ غاسی اس کو بجائے مناسب جانشین کرتا۔ جب سردار ملا محمد خان آیا اسب طریق قدیمانہ چند معتبرین نے راستہ میں جا کر استقبال کیا اور امرا خود دربار میں لائے۔ خان صاحب نے خود ایستادہ ہو کر تعظیم کی اور خیر و عافیت پوچھی۔ سب سرداران نے خان صاحب سے خیر و عافیت اور خان صاحب نے ان سے خیر و عافیت پوچھی۔ جب یہ جلسہ آراستہ ہو چکا کپتان سنڈیمن نے خطاب کیا۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو میر گل خان کی کتاب کا صفحہ نمبر 271۔ پیشتر ازیں آپ کے ملک کا انتظام حکومت بمبئی کے افسروں کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن میجر ایریسن نمائندہ متعینہ کلات کے ناراض ہو کر چلے جانے سے ریاست بمبئی کے افسروں نے وائسرائے ہند کو لکھا کہ اس ملک کا انتظام فوج کشی کر کے خان اور سرداران کوہستان کی سرزنش اور پامالی کے بغیر ممکن نہیں۔ وائسرائے ہند ریاست پنجاب کے افسروں سے مشورہ طلب کیا۔ ہم نے یہ رائے دی کہ فوج کشی کی ضرورت نہیں، اس کے اختیارات ہم ریاست پنجاب کے افسروں کے سپرد کیے جائیں، ہم اس کا بخوبی انتظام کر سکیں گے۔ چنانچہ اب وائسرائے ہند کے حکم سے میں تمہارے ملک کا انتظام اور بندوبست کرنے یہاں آیا۔ سنڈیمن کی تقریر میں اہم بات یہ تھی کہ برصغیر کی انگریز حکومت نے اپنی سابقہ پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے اس مقصد کے لیے جس فرد کا انتخاب کیا وہ حالات کے پیش نظر بہت درست اور مفید ثابت ہوا۔ اس انتخاب نے یقیناً انگریزی حکومت کو بہت زیادہ فائدے پہنچائے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ سابقہ ریاست کلات اور موجودہ بلوچستان ایک نئے دور میں داخل ہوا جو ایک جامد معاشرتی ڈگر پر چلنے سے نکل کر روز افزوں ترقی اور بہتری کی جانب رواں دواں ہوا۔ یہ سب کرنے والی سوچ اور عزم کا جائزہ اور انگریزی حکومت کی پالیسی کی تبدیلی سب اہم باتیں ہیں، اور اس کی ایک جھلک وہ تقریر ہے جو کپتان رابرٹ سنڈیمن نے دربار عام میں کی۔ باقی سرداروں کی جانب سے سردار ملا محمد خان رئیسانی نے مختصر تقریر کی۔ بعد ازاں خان کلات میر خداد خان نے خطاب کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان حالات میں جو مجھے پیش آئے میں نے امیر کابل یا شاہ ایران کو امداد کے لیے کہنے کا خیال کیا، لیکن میں نے پھر اس ارادہ کو ترک کیا۔ مزید برآں باوالا گل خان نصیر مذکورہ صفحہ۔ سنڈیمن سے مخاطب ہو کر خان نے کہا اگر ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ ایسا کرو اور ویسا کرو تو میں تعمیل کروں گا، مگر مجھے یقین ہے کہ میری خواہشات کے خلاف آپ مجھے کوئی حکم نہیں دیں گے۔